ابو اسامہ نے بیان کیا، ہم سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا، ہم کو قیس بن ابو حازم نے خبر دی اور انہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ بدر کی لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے، ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی۔ اس نے ان سے کہا، اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3961۔ زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دوسری سند حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، مجھ سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، ہم سے زہیر بن معاویہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے جو معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حشر ہوا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حقیقت حال معلوم کرنے آئے تو دیکھا کہ عفرا کے بیٹوں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی داڑھی پکڑ لی۔ ابو جہل نے کہا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے تم نے آج قتل کر ڈالا ہے؟ یا اس نے یہ کہا کہ کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے؟ احمد بن یونس نے اپنی روایت میں انت ابا جہل کے الفاظ بیان کیے ہیں، یعنی انہوں نے یہ پوچھا، کیا تو ہی ابو جہل ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3962۔ ابن ابی عدی نے بیان کیا، ان سے سلیمان تیمی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا، کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ عفرا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے۔ انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا، تو ہی ابو جہل ہے؟ اس نے کہا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے آج اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے؟ یا اس نے یوں کہا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3963۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے یوسف بن ماجشون سے یہ حدیث لکھی، انہوں نے صالح بن ابراہیم سے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے صالح کے دادا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے بدر کے بارے میں عفرا کے دونوں بیٹوں کی حدیث مراد لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3964۔ محمد بن عبداللہ رقاشی نے بیان کیا، ہم سے معتمر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابو مجلس نے، ان سے قیس بن عباد نے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھگڑا چکانے کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھے گا۔ قیس بن عباد نے بیان کیا کہ انہیں حضرات حمزہ، علی اور عبیدہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں سورہ حج کی آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں لڑائی کی۔ بیان کیا کہ یہ وہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں لڑنے کے لیے تنہا نکلے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ، علی اور عبیدہ یا ابو عبید بن حارث، اور کافروں کی طرف سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3965۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے ابو ہاشم نے، ان سے ابو مجلس نے، ان سے قیس بن عباد نے اور ان سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سورہ حج کی آیت کریمہ، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جنہوں نے اللہ کے بارے میں مقابلہ کیا۔ قریش کے 6 شخصوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، 3 مسلمانوں کی طرف کے یعنی علی، حمزہ اور عبید اللہ بن حارث رضی اللہ عنہم، اور 3 کفار کی طرف کے یعنی شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3966۔ اسحاق بن ابراہیم صواف نے بیان کیا، ہم سے یوسف بن یعقوب نے بیان کیا، ان کا بنی زبیہ کے یہاں آنا جانا تھا اور وہ بنی صدوش کے غلام تھے۔ کہا ہم سے سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو مجلس نے اور ان سے قیس بن عباد نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی تھی، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3967۔ وکی نے خبر دی، انہیں سفیان نے، انہیں ابو ہاشم نے، انہیں ابو مجلس نے، انہیں قیس بن عباد نے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ قسمیہ بیان کرتے تھے کہ یہ آیت جو اوپر گزری انہی 6 آدمیوں کے بارے میں بدر کی لڑائی کے موقع پر نازل ہوئی تھی
پہلی حدیث کی طرح راوی نے اسے بھی بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3968۔ حشیم نے بیان کیا، ہم کو ابو ہاشم نے خبر دی، انہیں ابو مجلس نے، انہیں قیس نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ قسمیہ کہتے تھے کہ یہ آیت ھذان خصمان اختصموا فی ربہم ان کے بارے میں اتری جو بدر کی لڑائی میں مقابلے کے لیے نکلے تھے، یعنی حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم مسلمانوں کی طرف سے، اور عتبہ، شیبہ، ربیعہ کے بیٹے، اور ولید بن عتبہ کافروں کی طرف سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3969۔ اسحاق بن منصور سلولی نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ یوسف بن اسحاق نے، اور ان سے ان کے دادا ابو اسحاق سبعی نے، کہ ایک شخص نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، اور میں سن رہا تھا، کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ میں شریک تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، انہوں نے تو مبارزت کی تھی اور غالب رہے تھے، تلے اوپر وہ 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3970۔ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے یوسف بن ماجشون نے بیان کیا، ان سے صالح بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے، ان سے ان کے والد ابراہیم نے، ان کے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف سے ہجرت کے بعد میرا عہد نامہ ہو گیا تھا، پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر انہوں نے اس کے اور اس کے بیٹے علی کے قتل کا ذکر کیا۔ بلال نے جب اسے دیکھ لیا تو کہا کہ اگر آج امیہ بچ نکلا تو میں آخرت میں عذاب سے بچ نہیں سکوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3971۔